حضرات محترم، اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ انوار العلوم کا سالانہ جلسہ آج سے شروع ہو رہا ہے اور یہ اس کی پہلی نشست ہے۔ اور چونکہ روایت تھی کہ جامعہ انوار العلوم کی جمعے سے پہلی نشست میں ہمیشہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ خود خطاب فرماتے تھے، تو اسی روایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ طریقہ ہم نے اپنایا کہ جمعے سے پہلی نشست میں ان کے فرمان کے مطابق میں گزارشات پیش کرتا ہوں، اور یہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ ڈیوٹی انہوں نے خود سونپی تھی۔ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ انوار العلوم کے حوالے سے جو بھی خدمات انجام دیں ان کو تو دنیا جانتی ہے۔ تو شاہی عیدگاہ میں ابا جی قبلہ نے جو آخری جمعہ پڑھایا تھا اور آخری جمعے میں خطاب ارشاد فرمایا تھا، اس وقت ان کی طبیعت بہت علیل تھی، ناسازی طبع کے باعث بولنا بھی دو بھر تھا۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، میری طبیعت تم دیکھ رہے ہو، تو آئندہ جمعے سے ایسا کریں گے کہ تقریر حامد میاں کریں گے اور جمعہ مظہر میاں پڑھائیں گے، اور میں تو یہاں آپ کے پاس ہوا ہی کروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت سننے والے یہ سمجھے کہ ابا جی قبلہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ناسازی طبع کی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھا سکوں گا، تقریر نہیں کر سکوں گا، میں آ جایا کروں گا، میں آپ کے پاس ہوا کروں گا، لیکن تقریر حامد میاں کر دیا کریں گے اور جمعہ مظہر میاں پڑھا دیا کریں گے۔ لیکن جب اگلا جمعہ آیا تو تقریر میں نے کی اور جمعہ بھائیوں قبلہ نے پڑھایا، اور ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرمان کے مطابق یہاں تھے تو صحیح، لیکن اپنی قبر انور میں تھے، ہماری آنکھوں سے اوجھل، لیکن یہیں اسی عیدگاہ کی حدود میں آپ تشریف فرما تھے۔ تو جامعہ انوار العلوم کا جلسہ ہے اور اس کی بنیاد حضور غزالی زماں نے رکھی، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جن کو طریقت اور شریعت دونوں راہوں پر عبور حاصل تھا۔ حضرات مکرم، وہ جامعہ انوار العلوم کی بنیاد رکھنے کے حوالے سے جو واقعہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا اور ہم سے بھی بارہا سنا ہوگا۔ باتیں وہی ہوتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ نئے لوگ ہوں، ان کی معلومات میں اضافہ ہو، اور جن لوگوں نے دوبارہ بھی سننا ہو ان کے ذوق میں اضافہ ہو، اور بسا اوقات بات وہی ہوتی ہے لیکن وقت کے حوالے سے اس کی اثر پذیری مختلف ہو جاتی ہے۔ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ بات ہو رہی ہے سن 42-43 کی، آپ سن 35 میں ملتان تشریف لا چکے ہیں، اجنبی علاقہ ہے۔ آپ دیکھیے، یہ بات کہنے میں آسان لگتی ہوگی، لیکن اگر آپ سمجھیں تو اس کی اہمیت کو، کہ آج کل تو ماشاءاللہ اردو ہر جگہ اس کا چلن ہے، ہماری قومی زبان ہے، لیکن پاکستان بننے سے پہلے تو اردو وہ یوپی، اسی علاقے میں دلی، لکھنؤ، حیدرآباد، دکن، اسی علاقے میں بولی جاتی تھی۔ اس علاقے کے لیے اردو ایک اجنبی زبان تھی، اور ابا جی قبلہ تشریف لائے تو ان کو یعنی عربی فارسی کے علاوہ اردو ہی آتی تھی، مقامی سرائکی ملتانی زبان، اچھا اس وقت یہاں پنجابی بھی نہیں ہوتے تھے، پنجابی تو ہجرت کے وقت، پارٹیشن کے وقت یہاں پہ آئے نا، تو اس وقت یہاں پر جو پریویلنگ لینگویج تھی، جو زبان پھیلی ہوئی تھی، جو عام طور پر بولی تھی لوگوں کی، وہ سب سرائکی ملتانی تھی۔ آپ یہاں تشریف فرما ہوئے، اردو آتی ہے، سرائکی نہیں آتی، اور اردو بھی وہ جو عالمانہ زبان ہے، جو اگر بولی جائے تو آج بھی شاید لوگوں کے پلے آسانی سے نہ پڑے۔ اب ابا جی قبلہ تشریف لاتے ہیں، اچھا پھر وہ جب خطابات فرماتے ہیں تو وہ عوام کی رعایت کرتے ہوئے کوئی آسان لب و لہجہ، کوئی آسان زبان، کوئی اصطلاحات کو عام پیرائے میں بیان نہیں فرماتے، وہ اپنے علمی معیار کو برقرار رکھتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء ان کی تقریر سن کر وہ معروف بھی ہوتے ہیں اور اس سے فیض حاصل بھی کرتے ہیں۔ بلکہ آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں، کم از کم 2 افراد کے بارے میں بخوبی جانتا ہوں ذاتی طور پر، ایک حضرت مفتی شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں شخصیات وہ تھیں کہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب تقریر فرماتے تھے تو وہ کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے نقطے نوٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بھی یاد ہوگا بھائی، یہ ان دونوں ہستیوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابا جی قبلہ کی تقریر سے علمی نکات نوٹ کر رہے ہوتے۔ حضرات مکرم، اب اس وقت جب عوام کے پلے ویسے اردو نہیں پڑتی تھی، اور وہ عالمانہ زبان، وہ دھلی ہوئی
کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان اردو کی وہ یہاں کے لوگوں کے اوپر سے گزر جاتی تھی. تو میں نے یہ بات کئی لوگوں سے سنی کہ ابا جی قبلہ خطاب فرما رہے ہیں اور جوش میں بول رہے ہیں, تو یکدم جناب ایک شخص نے نعرہ لگایا اور جناب وہ نعرے کا خوب جواب آیا. تو ایک عالم نے, وہ جس نے نعرہ لگایا تھا وہ بوڑھا سا آدمی تھا اور دیکھنے میں وہ کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں لگ رہا تھا, تو اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے نعرہ تو صحیح لگایا لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں کچھ پتہ چلا یہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اپنی سرائیکی زبان میں جواب دیتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ نہیں پتا کیا کہہ رہے تھے, لیکن حضرت صاحب نے جب ذرا جوش سے بولا نا, میں نے کہا یقیناً کوئی اچھی بات کہہ رہے ہیں, میں نے جوش میں آ کے نعرہ لگایا. مطلب یہ کہ اس انداز سے لوگ ان کے خطاب کی سماعت کرتے تھے, پلے نہیں بھی پڑتا تھا تب بھی وہ مجمع وہ ساکت و صامت بیٹھا ہوتا تھا, کوئی اٹھتا نہیں تھا. ذرا سوچئے اس کو روحانی پکڑ کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے. یہ اس شریف کے قریب وہ بلہ جھلن کا علاقہ, وہاں پر آپ تشریف لے گئے, وہاں پر خطاب تھا. لوگوں وہ جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتا تو نہیں ہے وہ, ہم نہیں کہتے معاذ اللہ جھوٹا ہے, جھوٹ نہیں بولتا لیکن بول سکتا ہے. ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رب کائنات کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے. وہ اس لیے کہ رب کائنات تو جو کچھ فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, ہم کہیں کہ یہ رات ہے, یہ جھوٹ ہے نا, لیکن اگر اللہ فرمائے کہ یہ رات ہے تو کیا یہ دن رہے گا؟ نہیں, وہ اللہ کے فرماتے ہی رات ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا, نہ امکان ہے اس کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنے کا. تو اسی مسئلے پر لوگوں نے بحث مباحثے کے لیے ابا جی قبلہ کو بلایا. جب ابا جی قبلہ نے دلائل دیے تو ظاہر ہے کہ کوئی جواب تو تھا نہیں کسی کے پاس, تو وہ پہلے سے تیار تھے, ان کو پتا تھا کہ علم کی دنیا میں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, تو ان کو ویسے ہی ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ کلہاڑیوں سے لیس تھے. اب اس وقت کلاشنکوف کا تو دور نہیں تھا, کلہاڑیاں لی ہوئی تھیں. انہوں نے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کیا اور اپنی دانش میں انہوں نے ابا جی قبلہ کو ختم کر کے شہید کر کے پھر وہاں سے روانہ ہو گئے. لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون رکھے. وہ شدید زخمی تو ہوئے لیکن رب کائنات نے ان کی حفاظت فرمائی. کئی مہینے علیل رہے. حضرت قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام اہل علم سنتے ہیں تو ان کی گردنیں خم ہو جاتی ہیں. یہ ہستیاں ملتان آ کر ہفتوں کے حساب سے ابا جی قبلہ کی تیمارداری کے لیے ٹھہرتی تھیں, اور حضرت قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکمت سے شغف تھا, تو وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے خود وہ دوائیں کھرل کر کے ابا جی قبلہ کو عطا فرماتے تھے. محدث کچھوچوی تشریف فرمائے, مزاج پرسی کر رہے ہیں. پوچھا کاظمی صاحب یہ تو اللہ نے کرم کیا, آپ کو بچا لیا, لیکن اگر وقت آ چکا ہوتا, اگر آپ کو دنیا سے رخصت نہ ہوتا, تو بعض اوقات ہوتا ہے نا آدمی جب دنیا سے جا رہا ہو تو کوئی سوچتا ہے کہ یار کاش میں یہ کام کر لیتا, یہ چیز رہ گئی, یہ چیز رہ گئی, تو آپ کے ذہن میں کوئی حسرت ہوتی؟ ابا جی قبلہ ملتان میں رہتے ہیں, کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, اپنا مکان نہیں ہے, اور اپنی اہلیہ کے ساتھ یہاں پہ ہیں. یہاں پہ عزیز رشتہ دار نہیں ہیں, اجنبی علاقے میں اپنی اہلیہ کو گھر چھوڑ کے تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اس وقت یہ نہیں کہا کہ جی میرے ذہن میں یہ ہوتا کہ جی اپنا مکان ہوتا, میری بیوی اکیلی ہے یہاں, اس کے پاس اپنی سر چھپانے کی چھت ہوتی, یا میں اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو اپنے ساتھ بلا کے بسا لیتا, تو مجھے اس وقت یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری بیوی کس حال میں ہے, کیا ہے, گھر بار کی فکر نہیں, اہل خانہ کی فکر نہیں. ابا جی قبلہ فرماتے ہیں حضرت مجھے ایک حسرت ہوتی کہ میں نے کوئی ایسا ادارہ نہیں بنایا جہاں پر قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, جہاں پر لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہو, جہاں پر فکری رہنمائی ملتی ہو. جب ابا جی قبلہ نے یہ فرمایا تو اس وقت منشی اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ, جن کی قبر آج بھی وہ جامعہ انوار العلوم کا جو پرانی جگہ ہے جہاں مدرسۃ البنات ہے, وہاں آج بھی ان کی قبر میں موجود ہے, وہ خاموشی سے اٹھے. یہ بات ہو رہی ہے سن 44 کی. وہ خاموشی سے اٹھے, گھر گئے, اس زمانے میں 10,000 روپے لا کے پیش کی ابا جی قبلہ کو کہ جی یہ جامعہ انوار العلوم کی بنیاد کے لیے. انوار العلوم تو نام اس بعد میں سوچا گیا, مدرسے کی بنیاد کے لیے. ابا جی قبلہ ان کے بہت شکر گزار ہوئے, اور گھر میں میری والدہ کو کہلوایا کہ گھر میں آپ کے پاس کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی 250 روپے نقد ہیں اور میرے زیور ہیں. فرمایا اچھا اب میں بیمار ہوں, علیل ہوں, تو جو نقد رقم ہے وہ تو گھر کے خرچے کے لیے اور علاج معالجے کے لیے رکھ لیجئے, زیور بھیج دیجئے. میری والدہ کا زیور منگوایا, وہ بیچا,
اب وہ اس زمانے میں کتنے کا بکا ہوگا یہ تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن جتنا بھی ہوگا وہ تھوڑا بہت وہ اس 10,000 میں شامل کر کے اور پھر جامعہ انوار العلوم کے لیے زمین خریدی گئی اور تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو الحمدللہ جامعہ انوار العلوم کی جب بنیاد رکھی گئی تو چندے مانگ کے نہیں رکھی گئی، بلکہ یہ عمارت تعمیر ہو گئی اسی رقم سے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ رقم بہت معقول رقم گنی گئی ہوگی، اس سے زمین بھی خرید لی گئی، اس سے عمارت بھی مکمل ہوئی، اور اس میں ابا جی قبلہ نے تدریس کا سلسلہ بھی شروع فرمایا۔ اور پھر ہمارے لیے یقیناً یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارے دادا مرشد، ہمارے تایا جان ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی، جو ابا جی قبلہ کے استاد بھی ہیں اور مرشد بھی ہیں، حضرت محدث امروہوی سید محمد خلیل کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ابا جی قبلہ کی درخواست پر جامعہ انوار العلوم تشریف لاتے تھے اور تدریس فرماتے تھے، پڑھاتے تھے۔ مولانا خدا بخش اظہر، مولانا خورشید احمد فیضی، مولانا منظور احمد فیضی، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ابا جی قبلہ سے تو پڑھا ہے، اور ہمارے دادا مرشد ان سے بھی ان کے سلسلہ تلمذ قائم ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح جامعہ انوار العلوم کی بنیاد رکھی۔ آج اگر جامعہ انوار العلوم کا فیض ساری دنیا میں ہے، اور الحمدللہ وہ تمام ملک جہاں پر پاکستان سے گئے ہوئے علماء خدمات انجام دیتے ہیں، وہاں جامعہ انوار العلوم کے فضلاء بھی ضرور ہیں اور وہ خدمت انجام دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ انہی کی نگاہ کرم ہے، انہی کا فیض ہے۔ ہمیں تو انہوں نے ایک ڈیوٹی سونپی ہے رکھوالے ہونے کی حیثیت سے، اللہ کا کرم ہے ہم یہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اب جامعہ کا جلسہ بھی یہاں ہوتا ہے شاہی عیدگاہ میں، ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما بھی یہی ہیں۔ رب کائنات نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم نے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال فرمانے کے بعد، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے غالباً یہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تھے یہاں تعزیت کے لیے، تو انہوں نے بات کہی تھی کہ جب تک اللہ والے اس دنیا میں ہوتے ہیں تو ان کی توجہ ایک حصہ دنیا کی طرف ہوتی ہے اور 9 حصے اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، فرائض و واجبات کی تعمیل کرنی ہے، شریعت کی پابندی کرنی ہے، تو اس لیے ان کی صرف ایک حصہ توجہ دنیا کی طرف اور 9 حصے توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، اب ان کو عبادت و ریاضت نہیں کرنی، اب شریعت کی پابندی نہیں کرنی، اب وہ احکام حلال و حرام کا لحاظ نہیں کرنا، وہ اس دنیا میں ہے جہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، تو وہاں پر پھر ان کی ایک حصہ توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور 9 حصے توجہ دنیا کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور ہم یہ منظر الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پردہ فرمانے کے بعد جس طرح، بے شک یہ جامعہ انوار العلوم جو نیو ملتان میں ہے، اس کے لیے جگہ ابا جی قبلہ کے سامنے خرید لی گئی تھی، اور سنگ بنیاد بھی الحمدللہ ان کے مقدس ہاتھوں سے رکھوایا جا چکا تھا، اور حضرت مخدوم وجاہت حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ لیکن اس کی تعمیر آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ہوئی، پھر وہاں پر جو سلسلہ ہے وہ بھی بعد میں ہوا، پھر پرانا جامعہ انوار العلوم اس کی جگہ وہ مدرسۃ البنات بھی بعد میں بنا، پھر یہاں پر ابا جی قبلہ کے مزار کی تعمیر ظاہر بعد میں ہی ہونی تھی، یہ شاہی عیدگاہ کی رینوویشن بھی بعد میں ہوئی، اور اس طرح یہ تمام کام ابا جی قبلہ کے ترجمۃ القرآن کی وہ جو اشاعت ہے وہ بھی بعد میں ہوئی، یہ تمام کام بعد میں ہوئے۔